بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حصول اولاد کے بارے میں جانیں گے کہ اولاد کے حصول کے لیے ہم نے کون سا عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے، قرآن پاک پر یقین ہے، قرآن کے الفاظ پر شک نہیں ہے اور اللہ پر کامل یقین، توکل، بھروسہ، امید اور ہوپ ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، اس کے الفاظ کو مانتے ہیں، اس کو 100% سچا اور سچا مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے لیے ویریفائی ہیں، ایلیجیبل ہیں، اس ویڈیو کے اہل ہیں۔ اور صرف 2 باتوں سے ہم بے اولادی کے مسئلے کو حل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کوئی دم درود چاہتے ہیں یا جھاڑ پھونک، تعویذ دھاگا، جنتر منتر، جادو جنات، کسی چلے یا پیری فقیری سے اپنی بے اولادی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو سکپ کر دیں، چھوڑ دیں، چلے جائیں، کیونکہ ہمارے لیے آپ خود ہی پیر ہیں، فقیر ہیں، قرآن بھی آپ کا، ایمان بھی آپ کا، مسئلہ بھی آپ کا اور حل بھی آپ کا۔ آپ نے اپنی بے اولادی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف 2 باتیں سمجھنی ہیں، باوضو ہو کر، نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ۔ 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہے اور کام صرف ایک کرنا ہے۔ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے، بے اولادی کے مسئلے کے حل کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد دیتا کون ہے، کس کے کنٹرول میں ہے۔ ناظرین اکرام، سکرین کے اوپر نظر آنے والی اس آیت کریمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اولاد کا ہونا، نہ ہونا، دینا، نہ دینا اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اَوْ یُزَوِّجُہُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ پہلی بات جو ہم نے اس آیت کریمہ سے سمجھی وہ یہ ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کی چاہت اور اللہ کی خواہش پر ہے، اور اللہ کی ذات پر کوئی جنتر منتر، تعویذ دھاگا، جھاڑ پھونک کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حصول اولاد کے لیے اللہ کی چاہت کو، اللہ کی خواہش کو، اللہ کی مرضی کو ہم اپنی طرف کیسے کریں، کیسے متوجہ کریں۔ اس کے لیے ہم سکرین کے اوپر نظر آنے والی دوسری آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور وہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، رزق دے کر، مال دے کر، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے کر، اولاد دے کر۔ تو ناظرین اکرام، ان 2
آیات کو سمجھنے کے بعد، ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ ہم نے کیا سمجھا کہ اولاد کے حصول کے لیے، حصول اولاد کے لیے ہمیں کس بات کو لازم پکڑنا پڑے گا؟ استغفار کو۔ اللہ سے استغفار طلب کی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے باوضو ہو کر نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہوئے استغفار کو کثرت سے آپ نے کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پر یقین اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی اور آپ کی جھولی بھی ہری ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔